یہ وہ بچے ہیں جن کا یا پیدائشی طور پہ ہونٹ کٹا ہوتا ہے یا تالو کٹا ہوتا ہے؟ کوئی پیسے ویسے فری آف کاسٹ، دوائیاں بھی فری آف کاسٹ؟ بچے کا ہونٹ اور ناک کا مسئلہ ہے، دونوں کی سرجری آج ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر والے نے کی کیا؟ گھر والے کیا اچانک رہنا۔ لاہور میں 3 ڈسٹرکٹس ہیں، سینٹر بنا رکھے ہیں۔ کوہاٹ کا سینٹر ہے، ہیلتھ ویز ہاسپٹل ہے، وہاں پہ اب تک ہم نے تقریباً 3000 سرجریز کر چکے۔ دوسرا ہم لاہور میں کر رہے ہیں نیازی ہاسپٹل میں، تیسرا سینٹر سیالکوٹ میں، سینٹرل ہاسپٹل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ محمد عاطف بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انڈور سے پروگرام اس لیے شروع کر رہا ہوں کیونکہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں تمام دیکھنے والے اس بات کی یقین کر لیں گے کہ میں جس شخص کے ساتھ موجود ہوں، جو پرسنالٹی میں ساتھ موجود ہے، اصلی قومی ہیرو جنہیں کہا جاتا ہے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ میں بھی نام بھی بتاؤں گا، میں بتاؤں گا ان کا کام کیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو آج کے دور میں بامشکل ہمیں کسی ہاسپٹل یا ڈاکٹر سے دیکھنے میں یا سننے کو ملتا ہے۔ ایسے پیشنٹس جو پیدائشی طور پہ، بچوں کی بات کروں گا میں سب سے پہلے، جو پیدائشی طور پہ اکثر ایسا ہوتا ہے، وہ کہا بھی جاتا ہے کہ جی چاند گرہن لگا ہے تو کینچی نہ پڑھو، چھری نہ پکڑیں، کیونکہ اس دن کوئی عورت پریگنٹ ہوتی ہے، ایک یہ ہم نے عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں، تو چھری نہ پکڑیں، آپ کینچی نہ پکڑیں، اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ جی بچے کا کبھی ہونٹ کٹا ہو سکتا ہے یا بچے کا تالو کٹا ہو سکتا ہے۔ ایسی بہت سی پرابلمس ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں، نہ صرف لاہور میں، پورے پاکستان میں، بلکہ اگر ہم لوگ دنیا میں بھی دیکھیں کہیں نہ کہیں ایسی پرابلم آتی ہے، لیکن اس کا حل موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کا علاج دیا سوائے موت کے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے۔ اور پھر ڈاکٹرز وہ مسیحا ہوتے ہیں، اور ایسے ڈاکٹر صحیح معنوں میں اپنا مسیحا ہونا ثابت کرتے ہیں جو فری آف کاسٹ ایسا کام کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں وسیم ہمایوں صاحب، جو کہ پلاسٹک سرجن ہیں، اور اب تک کتنے پیشنٹس کا، کتنے سالوں میں یہ ایسے پیشنٹس کا علاج کر چکے ہیں، ٹریٹمنٹ کر چکے ہیں، سرجری کر چکے ہیں۔ وہ بچے جو بول نہیں سکتے تھے، جن کا پیدائشی طور پہ تالو کٹا تھا یا زبان کٹی ہوئی تھی یا ہونٹ کٹے ہوئے تھے، اور ایسے آپریٹ بھی کیے ہیں، ہمیں یہاں پر آ کے بھی پتہ چلا کہ وہ یہ شخصیت تھی، یہ پرسنالٹی تھی، جنہوں نے ایک وقت میں ایک بچے کے دونوں ہاتھ آئے تھے، اور کوئی شاپنگ بیگ میں ان ہاتھوں کو لے کر آیا تھا، انہیں جوڑا گیا، اور پھر اس کے بعد آج اس کے ہاتھ بھی پوری موومنٹ میں ہیں۔ یہ بہت کامیاب آپریٹ ہے، جس کے لیے ایک زمانے میں صدر الوی صاحب نے بھی انہیں بلایا تھا اور انعام دیا تھا، فوٹو بھی لگی تھے۔ تو میں اب پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، دیکھتے ہیں جدوجہد کب سے چل رہی تھی اور کہاں سے آغاز ہوا اس کا، اب تک کہاں پہنچے ہیں، کتنی سرجری کر چکے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وسیم ہمایوں صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں بالکل ٹھیک۔ میں نے جتنا بتایا نا، جتنا مجھے معلوم تھا، آپ کی ٹیم سے مجھے پتہ چل گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں کر رہے ہیں ہماری نظر میں، کیونکہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 جگہ نہ جاؤ، ایک پولیس تھانے نہ جاؤ تو ایک ڈاکٹر کو نہ جاؤ۔ یہ حقیقت ہے، لوگ ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو جمع پونجی ہے پولیس والا بھی لے لے گا، جو جمع پونجی ہے ڈاکٹر بھی لے لے گا۔ لیکن آپ اتنے عرصے سے یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ کیسے خیال آیا، یہ کب سے شروع ہوا، کیا کیا سلسلہ چلا اس میں؟ یہ ویسے تو ہر انسان کو کرنا چاہیے، اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ ایک گولز، ایک اچیومنٹ رکھے، کیونکہ اگر آپ کا یہ زندگی میں ٹارگٹ ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں اور میں نے کسی اور کو، اپنے بچوں کو پیسے وہ چھوڑ کے اور دنیا سے چلے جانا ہے، تو یہ کوئی انسانی زندگی نہیں ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے انسانیت کے کام کرنے کے لیے، اور ہم ڈاکٹرز ہیں، ہمارے اوپر تھوڑی سی وہ ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ ہم اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ ایسا کر کے جائیں جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے، جو انسانیت کے لیے کچھ بہتر ہو۔ تو اس کا فروری 2017 سے الحمدللہ یہ کام سٹارٹ کیا، اور 2017 سے اور اللہ کا فضل ہے آج ہمارے تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہیں۔ فری آف کاسٹ؟ جی، آپ کوئی پیسہ نہیں لیتے کسی بھی قسم کی سرجری کا، بچوں کی یا کسی کی بھی؟ جو مریض ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا ڈے 1 سے ٹریٹمنٹ فری شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جب تک وہ بھلے 18 سال ہو جائے، 20 سال ہو جائے، جب تک اس کا علاج مکمل نہیں ہوگا اس کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، فروری 2017 سے یہ کاوش سٹارٹ کی، اور اسی ارادے کے ساتھ کہ ہم نے اپنی قوم، اپنے پاکستانی لوگوں کو کچھ کر کے دینا ہے۔ بالکل۔ اور اس میں چونکہ میرا انٹرسٹ پیڈیاٹرک پلاسٹک میں تھا، میں نے ماسٹرز ان پلاسٹک سرجری کی، اور اس کے بعد پیڈیاٹرک میں نے آپٹ کیا ایز سپر اسپیشلٹی، کیونکہ پاکستان میں پیڈیاٹرک پلاسٹک کوئی اور لوگ نہیں تھے۔ اچھا، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جب آپ پلاسٹک سرجری میں اسپیشلائز کر لیتے ہیں، پھر آپ پلاسٹک سرجری کی ایک برانچ پیڈیاٹرک پلاسٹک، بچوں کی پلاسٹک سرجری، وہ آپٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پہ
جی جی کریں ڈاکٹر صاحب. عام طور پہ اس شعبے میں بہت کم لوگ آتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کے پاس کلائنٹیج یا جو انکم ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے تو لوگ بہت کم آتے ہیں. اچھا. تو میں نے پیڈیاٹرک پلاسٹک آپٹ کیا اور گریجولی اس ارادے سے آپٹ کیا کہ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ پیدائشی طور پہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ماں باپ کے لیے بہت بڑا مینٹل ٹراما ہوتا ہے. بالکل ایسی وہ فیس ہے سارا, فیس کے اوپر پرابلم آنی ہے ساری کی ساری. اور سب سے زیادہ اس میں ماں کو کوسا جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا, تم چاند گرہن میں نکل گئی, تمہاری وجہ سے تمہارے یعنی بہت سارے مسائل. چاند گرہن کے دوران کینچی پکڑ لی, جیسے چھری پکڑ لی تم نے, اب کانٹا کوئی لوہے کی چیز پکڑ لی. عموماً ایسا بھی کہا ہے کہ ٹی وی کا ریموٹ بھی دبایا نا تو انہیں کوئی نس دب جاتی ہے بچے کی. ایسا بھی ڈاکٹر صاحب, یہ باقی ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے؟ ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. نہ اس چیز کا تعلق چاند گرہن سے ہے, نہ ہی چھری پکڑنے سے ہے, اور نہ ہی یہ کسی عورت کی وجہ سے یا اس کی مرضی سے ہوتا ہے. شکر, آپ نے بڑی پیاری اویئرنیس کی بات کی, بڑی ہائی لائٹڈ بات کی ہے. اچھا. ایون اور میں ان لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ ایسی بھی خواتین آئیں جن کو اس وجہ سے خاوند نے ڈائیورس دے دیا کہ تمہاری وجہ سے یہ بچہ ایسا ہوا, حالانکہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اس عورت کے ساتھ, اور یہ بچے نارمل بچے ہوتے ہیں. ایسا ہونے کی وجہ کیا بنتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ پھر عام طور پہ جب بچہ, اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے انوائرمنٹ کے فیکٹرز. اچھا. آج کل ہماری ریڈیشنز بہت زیادہ ہیں, ان کی وجہ سے ہوتا ہے. حمل کے دوران بار بار الٹرا ساؤنڈ, سٹی اسکین بار بار کرانے سے, اچھا, ضرورت سے زیادہ کرانے سے, اس وجہ سے ہو سکتا ہے. دوسرا فولک ایسڈ ڈیفیشنسی, جو اینٹی ایپیلیپٹک یعنی جو مرگی کی دوائیاں ہوتی ہیں, بعض اوقات ان کے استعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اچھا. یا بعض اوقات خاندانوں میں یہ چیز چلتی ہے. اگر ایک خاندان میں ماں یا باپ میں سے ایک ماں یا باپ کو یہ مسئلہ تھا تو ان کے بچوں میں ہونے کا چانس ہوتا ہے, بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. یا اگر ایک بچہ پہلے کلیفٹ کا پیدا ہوا تو اگلا بچہ جو پیدا ہوگا اس میں 9% کے قریب چانس ہے کہ دوسرے بچے کو یہ مسئلہ ہو. لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا کہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج ممکن نہ ہو. احتیاط کیا اس کے لیے ہونی چاہیے حمل کی صورت میں, پریگنیسی کی صورت میں؟ کچھ ایسا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے؟ آپ کوشش کرنا چاہیے کہ آپ غیر ضروری دوائیوں کا استعمال نہ کریں. کوشش کریں کہ حمل کے دوران آپ فولک ایسڈ کی ٹیبلٹس ہر گلی کوچے سے ملتی ہیں. آپ مستند فولک ایسڈ, جو عام فولک ایسڈ ہوتا ہے, آپ کوشش کریں سبزیوں کا استعمال کریں, اس میں بھی فولک ایسڈ ہوتا ہے. اگر آپ کو کمی لگتی ہے تو آپ فولک ایسڈ کی 3-4 کامن کمپنیز کی دوائیاں ہیں. فولک ایسڈ کا اپنے استعمال نہیں کرنا, استعمال کرنا ہے. فولک ایسڈ اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب چہرہ اور بن رہا ہوتا ہے اس میں فولک ایسڈ کا بڑا رول ہوتا ہے چہرے کے مکمل بننے میں. اگر فولک ایسڈ کی کمی ہوگی تو چہرے کے بعض اعضاء آپس میں مل نہیں سکتے. اچھا, تو اس کے لیے پھر بار بار ٹیسٹ بھی کروانا پڑتا ہوگا, بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہوگا کہ بلڈ میں پتہ چلتا ہے نا فولک ایسڈ ہے کہ نہیں ہے. اگر ماں حمل کے دوران پہلے 3 مہینوں میں اگر مناسب فولک ایسڈ لے لے تو ان کلیفٹ کے بچوں کلیفٹ مسائل ہونے کا چانس بہت حد تک کم ہو جاتا ہے. تو پریگنیسی کے دوران خواتین کو انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں درد کے, پین کے, اکثر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے, تو کیا وہ بھی اس میں ریئیکشن کر سکتے ہیں؟ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف اسی وجہ سے ہو سکتا ہے. اگر آپ نے الٹراساؤنڈ بار بار کروایا ہے یا سی ٹی اسکین کی ضرورت پڑ گئی, سی ٹی اسکین کی ضرورت کیوں پڑ سکتی ہے پریگنیسی میں؟ یہ عام طور پہ حمل کے مسائل میں بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے, لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اگر کوشش کریں غیر ضروری دوائیوں کے استعمال سے بچیں. اگر آپ نے لینی ہے تو مستند گائنیکالوجسٹ سے پوچھ کے آپ فولک ایسڈ شروع کر دیں. صرف گائنیکالوجسٹ سے پوچھ کے یا کسی اور ڈاکٹر سے بھی پوچھنا چاہیے جس طرح آپ ہیں؟ میں ذاتی طور پہ کہوں گا میڈیکل کرنے والے ڈاکٹر سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں, ایسے ضرورت نہیں ہے. بہتر ہے میڈیکل اسپیشلسٹ یا گائنیکالوجسٹ, انہیں کے ساتھ. اچھا, اب تک کتنے آپریٹ ہو چکے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور کہاں کہاں کر چکے ہیں؟ کہیں جا کر بھی کیے ہیں یا سب آپ تک پہنچے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے, اس وقت کرنٹلی لاہور میں 3 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ہم نے سینٹر بنا رکھے ہیں, کیونکہ یہ بڑی ایک فائن سرجری ہوتی ہے اور بڑی اس میں پیچیدگی ہونے کا چانس ہوتا ہے, تو ہم ہر جگہ جا کے اور سرجری نہیں کر سکتے. ہمیں اس کے لیے ایک پراپر سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے جہاں
ویل اسٹیبلش کیئر ہو. تو اس کے لیے کوہاٹ کا سینٹر ہے, ہیلتھ ویز ہاسپٹل ہے, وہاں پہ ہمارا پورا پر اسٹیبلش سینٹر ہے 8 سال سے الحمدللہ. وہاں پہ ہیلتھ ویز ہاسپٹل, میں دیکھنے والوں کو پتا ہونا کون سا ہاسپٹل ہے. ہیلتھ ویز ہاسپٹل ہے کوہاٹ میں. وہاں پہ اب تک ہم نے تقریباً 3000 سرجریز کر چکے ہیں ماشاءاللہ. اور وہاں پہ ایک اندازے کے مطابق 12 سے 13,000 فیملیز کو ہم سپورٹ کر چکے ہیں. اچھا جی. کہ ان کو ہم کونسل کرتے ہیں کہ آئندہ پریگننسی میں کن بچوں کا آپ نے کیا خیال رکھنا ہے, ان بچوں کو بعد میں آپ نے کن کیئر چاہیے. اور وہاں پہ وہ بچے آتے ہیں جو کہ وزیرستان, وانا, بنو, خیبر ایجنسی, کرم ایجنسی جو آج کل زیادہ ہیں, یہ وہ علاقے ہیں پسماندہ علاقے ہیں جہاں پہ کوئی پلاسٹک سرجن نہیں ہے. مشکل موسم بڑا اچھا مشکل ملتا ہے. اچھا ایک وہاں ایک آپ نے کوہاٹ میں بتایا, دوسرا ہم لاہور میں کر رہے ہیں. کہاں؟ نیازی ہاسپٹل میں. اور ہم نے یہاں پہ ہر چیز جو ایس او پیز ہیں دنیا میں کسی بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کنٹری میں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, کہ بچہ آئے گا اس کو کس طرح ریسیو کیا جائے گا, اس کو بچوں کا ڈاکٹر دیکھ کے اسیس کرے گا, ایک ایک چیز اس کی ڈاکومنٹ کرے گا. اس کے بعد بچہ آئے گا میرے پاس, میں اسیس کروں گا, اس کا سیکنڈ چیک اپ ہوگا. اس کے بعد بچے کو بچوں کی بے ہوشی کی ایکسپرٹ, اچھا, جو کہ بہت نایاب ہوتے ہیں, مشکل سے ملتے ہیں, وہ ہم ڈاکٹر حسن ہیں, آپ کا ان سے ملاقات بھی کرائیں گے. وہ بچے کی پوری پروفائل دیکھ کے اسٹڈی کرتے ہیں. جب بچے کا آپریٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد بچے کو ہم آئی سی یو میں رکھتے ہیں. 2 گھنٹے کے لیے آئی سی یو میں ہوتا ہے جہاں آئی سی یو اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہوتا ہے. اور اس کے بعد پیشنٹ کو جب وہ فلی اسٹیبل ہو جاتا ہے پھر ہم پیشنٹ کو وارڈ میں شفٹ کر کے اور پیشنٹ ڈسچارج ہوتا ہے. اچھا, اور تیسرا سینٹر کہاں ہے؟ تیسرا سینٹر سیالکوٹ میں. سیالکوٹ میں ہم نے ریسنٹ سینٹرل ہاسپٹل, وہاں ہم نے ریسنٹلی سینٹر سٹارٹ کیا ہے, تقریباً 4 مہینے ہوئے ہیں, اور ہم گریجولی اس کو بھی اسٹرینتھن کرتے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ ریشو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں ایسی پرابلم کی پیدائشی طور پہ؟ کوہاٹ میں زیادہ ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہاں پہ افورڈیبلٹی کا بہت پرابلم ہے, لوگ افورڈ نہیں کرتے. ایون وہاں پہ لوگ جو ٹریول کر کے آتے ہیں تو وہ اتنے پور ہوتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ پتہ نہیں یہ نا واپس کیسے جائیں. یعنی آپریٹ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ تو آپ فری آف کاسٹ کرتے ہیں. ٹوٹلی فری آف کاسٹ. لیکن وہاں پر یہ زیادہ بیماری ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ عام طور پہ ایک غربت. یہ بیماریاں غریب لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ ماں حمل کے دوران صحیح طریقے سے خوراک نہیں لے سکتی. ماں جب خوراک صحیح نہیں لے گی تو بچے کی بناوٹ پہ بھی اثر پڑے گا, اور وہ جب اثر پڑے گا تو مسائل پیچیدگیاں بڑھیں گی. یعنی مین فولک ایسڈ جو میرے بھی ذہن میں رہ گیا, دیکھنے والوں کے بھی ذہن میں رہ گیا کہ اس کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے, تو پھر ہی کام ٹھیک ہو پائے گا. اچھا, یہ جو آپ شروع کرتے ہیں آپریٹ, مطلب میں ایک مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ زبان کٹی ہوئی ہے یا تالو کٹا ہوا ہے, ان دونوں کو آپ ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں یا الگ الگ سیٹ ہے؟ کیونکہ بچوں کا تو زبان, تالو, ہونٹ کٹھا کٹا اکثر دیکھا گیا, آپ کے پکچرز میں دیکھ رہا ہوں. یہ تینوں ایک ہی چیز ہوتی ہے, ایک ہی آپریٹ ہوتا ہے, ایک ہی دفعہ میں ختم ہو جاتا ہے؟ پروسیجر کتنا لمبا ہوتا ہے میں جاننا چاہ رہا ہوں. جو کلیفٹ, سب سے پہلے تو جب مریض پیدا ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس آتا ہے, ہم اس کی مولڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ بچہ فیڈ لینے کے قابل ہو. اچھا. اس کے بعد جب بچہ 3 ماہ کا ہوتا ہے تو بچے کے اگر وزن اور خون پورا ہو تو ہم ہونٹ اور ناک کی سرجری کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بچہ 9 ماہ سے 18 ماہ کے دوران جس ٹائم بچے کا وزن اور خون پورا ہو تو بچے کے ہم تالو کی سرجری کر دیتے ہیں. اچھا. پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے, اگر بچہ اسکول جانے لگتا ہے تو ہم پورے بچے کا فیس اسس کرتے ہیں. کیا بچہ اسکول جائے گا تو اس کو کوئی تنگ تو نہیں کرے گا, کوئی اس کی ایسی میجر ڈیفارمیٹی تو نہیں ہے کہ اس کو احساس کمتری کا کوئی مسئلہ ہو. ہم پھر اس کی کوئی اگر ضرورت پڑے تو کریکٹیو سرجری کرتے ہیں. 7 سال کی عمر میں اگر بچہ کے دانت, دودھ کے دانت جب گرتے ہیں اور دوسرے نکلنے شروع ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس کی بون گرافٹنگ کرتے ہیں. اچھا. تاکہ وہ بچوں کی دانتوں کی الائنمنٹ ہو جائے. صحیح. 14 سے 16 سال کی عمر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچے کا پورا چہرہ بن گیا یا بچی کا پورا چہرہ بن گیا تو اس کی ناک کی شیپ یا ہونٹ میں کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ اس کو مزید بہتری کی ضرورت ہے. بچیاں ہوتی ہیں ان کو مثال کے طور پہ لپسٹک لگانی ہے یا اس کی ناک میں کوئی اینگولیشن شروع ہو جائے تو ہم ارلی ڈیٹیکٹ کر کے اس کو ہم آپریٹ کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کتنی عمر کا ہونا ضروری ہے اس آپریٹ کے لیے, اور کون سی عمر آخری حد ہے کہ اس کے بعد آپریٹ نہیں کر پائیں گے؟ ایز سچ اس میں اپر لمٹ کوئی نہیں ہوتی. اچھا. میرے پاس کے پی کے میں چونکہ وہ ایک
فائنینشلی اور وار افیکٹڈ زیادہ زون رہا. میرے پاس لاسٹ منتھ ایک 32 سال کا لڑکا وہ آیا اور اس کا پیدائشی طور پہ تالو نہیں تھا. اسی طرح بچیاں آ جاتی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ آپریٹ ہو سکتا ہے اور فری ہو سکتا ہے. تو کسی نہ کہیں سے پتہ چلا تو وہ آ گئے کہ جی یہ بچی ہے, اس کی ہم نے شادی بھی کر دی ہے لیکن یہ بول نہیں سکتی ہے, اور اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا گونگی. پشتو میں اس کا نام تھا, تو اس کا نام ہی گونگی رکھا ہوا تھا. جو لوگ پکارتے ہیں پھر یہ بھی بچوں کے احساس کمتی اس چیز کی بھی ہوتی ہے, یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کر کے رہیں. تو اسی لیے ہم نے نہ صرف سرجیکل ٹیم بلکہ ہم نے سائیکولوجیکل ٹیم, اسپیچ تھراپی ٹیم اپنا کمپریہنسو کلیفٹ میں رکھا ہے تاکہ ایک گھر خاندان والوں کو جتنا ہو سکے ہم فیسیلیٹیٹ کریں. ڈاکٹر صاحب ایک آپریٹ میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ اگر ہم نارملی جو کمرشل آپریٹ یا آتا ہے تو تقریباً 2 لاکھ روپے ایک آپریشن کی کاسٹ اس وقت چل رہی ہے. اور ٹوٹل کتنے آپریٹ ہوتے ہیں؟ اگر ہونٹ و تالو دونوں کٹ ہیں تو تقریباً 5 سے 6 لاکھ کاسٹ آ جاتی ہے. اور یہ ساری کاسٹ آپ لوگ خود برداشت کرتے ہیں؟ یہ ہم خود کرتے ہیں. آپ پیشنٹ سے میڈیسن کے پیسے بھی نہیں لیتے ہیں, چیک اپ کے پیسے بھی نہیں لیتے ہیں؟ جو پیشنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہمارا مریض ہے جی. اس کو کسی طریقے سے کوئی بھی پرابلم ہو اس کو ہم کیٹر کرتے ہیں, خواہ دوائیوں کی مد میں ہو, خواہ سائیکولوجیکل سپورٹ چاہیے, خواہ دانتوں کی سپورٹ چاہیے, خواہ کو کسی اور طریقے کی سپورٹ جب تک وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو جائے گا ساری ذمہ داری آپ کے اوپر. جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ جو آپ کی ٹیم ہے کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں یا پیشنٹس ہم ان سے بھی مل سکتے ہیں اگر آئے میں آج تو؟ ضرور, تاکہ آپ دیکھا کو جائے. اپنی ٹیم ممبر سے بھی ملاقات کرا دیتا ہوں, جو پیشنٹس آئے ہیں ان سے بھی ملاقات کر دیتا ہوں, جن کا ہم نے آج آپریٹ کرنا ہے ان سے بھی ملاقات کرا دیتے ہیں. یہ زیادہ بہتر لگے. نہیں جی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی باتیں بڑی اہم بھی ہیں اور بڑی خوشی والی بات بھی ہے. دیکھیں کہ اتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے, پھر آپریٹ تو ہو گیا, اس کے بعد آپ کی میڈیکیشن چل رہی ہیں, تمام خرچہ ڈاکٹر وسیم ہمایوں اور ان کی ٹیم برداشت کرتی ہے. باہر چلتے ہیں, لوگوں سے بات چیت بھی کر لیتے ہیں, اور ہم اپنے اسی پروگرام میں ان کا نمبر بھی چلائیں گے کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے, آپریٹ کروانا چاہتا ہے, آپ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں, آپ پہنچیں, کیونکہ اللہ کے مسیحا جو ہوتے ہیں بہت کم جگہ پر موجود ہیں, بہت کم ملتے ہیں. پیشنٹ سے ملاقات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم لوگ وارڈ کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے میڈم کا انٹروڈکشن کروانا ہے. میڈم مس روپا یہ ہماری ٹیم ممبر ہیں, اسپیچ تھراپسٹ ہیں, اور جو جن پیشنٹ کا ہم آپریٹ کر لیتے ہیں تو وہ پھر ہم پیشنٹس میڈم کے پاس ریفر کرتے ہیں. میڈم ان کی اسپیچ پیتھولوجی اور جو ان کی اسپیچ کے مسائل ہیں ان کو دیکھتی ہیں. تو یہ جب آپریٹ ہوتا ہے, آپریٹ سے پہلے کیا بچہ ٹھیک سے بول نہیں رہا ہوتا ہے یا بول رہا ہوتا ہے, اور آپریٹ کے بعد بولنا کم ہو جاتا ہے؟ جو کلیفٹ پیلٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ مریض بول نہیں سکتے, یا وہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بول صحیح نہیں پائیں گے. تو ان پیشنٹ کا جب آپریٹ کر لیتے ہیں ہم پھر اسپیچ اسسمنٹ, اسپیچ پیتھولوجی کے لیے میڈم کے پاس بھیجتے ہیں. اچھا, میڈم پھر اسپیچ تھراپی کرتی ہیں. اچھا, یہاں پہ تمام پیشنٹ موجود ہیں؟ جی. یہ 1 2 3 آئیں ڈاکٹر صاحب بات کریں. آپ کے پیشنٹ کون سے ہیں؟ پہلے آئیں, میں چاہوں گا کہ آپ بات کریں کتنی دیر ہو گئی آپریٹ ہوتے ہوئے, کیا معاملہ. یہ ہمارا وارڈ ہے, جنرل وارڈ ہے, جہاں ایسے بچوں کو ہم بیفور سرجری ہم پیشنٹ یہاں رکتے ہیں. اور یہ وہ بچے ہیں جن کا یا پیدائشی طور پہ ہونٹ کٹا ہوتا ہے یا تالو کٹا ہوتا ہے. اب جس طرح یہ بچہ ہے تو اس بچے کا ہونٹ کٹا ہوا ہے, اور عام طور پہ پیرنٹس کے لیے بھی ایک بہت بڑا پین ہوتا ہے ایسے بچوں کو دیکھنا, ایسے بچوں کو ان کی کیئر کرنا, کیونکہ ان بچوں کا بار بار سینہ خراب ہوتا ہے, ان بچوں میں کبھی نمونیا ہو جاتا ہے. گھر والے رشتہ دار وہ آتے ہیں, وہ ماؤں کو گھر والوں کو باتیں سناتے ہیں, کیا تمہارے بچے کا یہ مسئلہ ہے, تمہارا بچہ دکھنے میں ایسا ہے اور یہ تمہاری وجہ سے. ہم ان سے بات کر سکتے ہیں, آپ پوچھیں گے کب سے. السلام علیکم میری بہن, کیسے طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ کب سے آپ موجود ہیں ادھر میری بہن؟ کتنی دیر ہو گئی؟ کل رات کو آئے ہیں. کل رات کو آئے. کہاں سے آئی ہیں آپ؟ اسخیل سے. ہاں جی, ضلع میاں والی کی شہر اسخیل سے. جی. کیسے پتہ چلا آپ کو یہاں پر کہ آپریٹ کیا جاتا ہے اور فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے؟ ان کی پوسٹ لگی ہوئی تھی. پوسٹ لگی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ. جی. تو ابھی شروع ہو گیا بچے کا علاج ہوا ہے, پہلا آپریٹ ہوا ہے؟ جی. کتنے دن ہو گئے ہیں, کتنی دیر ہوئی ہے؟ آدھا گھنٹہ ہوا. اچھا, ابھی ہوا ہے. آپ کو تسلی ہے کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے؟ جی. کوئی پیسے ویسے نہیں, فری آف کاسٹ, دوائیاں بھی فری آف کاسٹ, ایسی ہے نا میری بہن؟ بڑی اچھی بات ہے کہ اس طرح کے معاملات یوں چل رہے ہیں. اب وہ عیسیٰ خیل سے آئی ہیں,
کتنی دور سے؟ تو آپ اکیلی آئی ہیں میری بہن؟ نہیں شوہر ہے. شوہر آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ سے تندرستی طرف ہمارے. تو یہ آپ کو کیا بتایا تھا پہلے جو ہم وہاں پہ ڈاکٹر موجود تھے کہ ایسا زخم کیوں ہوا بچے کو؟ پتہ نہیں, کچھ بتایا تھا ڈاکٹر نے؟ ملی تھی آپ کسی سے؟ پوچھا تھا آپ نے؟ وہ میرے شوہر ملے تھے. اچھا انہوں نے پوچھا تھا. جی ٹھیک ہو گیا جی. مزید میں دوستوں مزید بھی ہم گفتگو کر لیتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان, کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کب سے ایشو تھا بچے کو؟ 3 سال ہو گئے بچے میں. 3 سال ہو گئے. تو پہلے کسی سے ملے تھے؟ نہیں کسی سے نہیں. کسی سے نہیں ملے تھے کہ پتہ ہی نہیں تھا؟ پتہ تھا تو اب اس کا ویٹ کم تھا. اچھا تو کیا ایشو تھا بچے کو؟ اس کا تعلق کا مسئلہ. ٹھیک ہو گیا آپ؟ نہیں ہے ابھی ہونا ہے. ابھی شروع ہونا ہے. جی جی. ڈاکٹر صاحب کیا پوزیشن ہے بچے کی؟ بچے کا سیکنڈری کلیفٹ پیلٹ ہے, اور اس کے جو جسے ہم کہتے ہیں یولا یا کان, تو وہ بھی بائیفڈ ہے. تو عام طور پہ پیرنٹس کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ جب تک پیلٹ یا کان یولا وہ ریپیئر نہ ہو تو وہ بچہ بول نہیں سکتا. تو انشاءاللہ آج اس بچے کی سرجری ہے. اچھا, اس کا مطلب کہ اسپیچ تھیراپی میں میڈم کا پھر ہاتھ ہوگا اس میں؟ آفٹر پیلٹ ریپیئر ہم 3 سے 4 ماہ بعد میڈم کے پاس ریفر کرتے ہیں, اور میڈم پھر ان کی 1 سال تک اسپیچ تھراپی چلتی رہتی ہے. اچھا سے زیادہ ایئر بھی جا سکتے ہیں. اچھا میڈم. اور ہم سیشن کے طور پر یہ بچوں کو ہم تھیراپی دیتے ہیں, اور سیشن میں ہم ایکسرسائزز دیتے ہیں. بچے میں جو ہے وہ گریجولی امپروومنٹ آتی ہے, اور بچے اپنی نیڈز اور اپنی پرابلمس اور جو بھی کنسرنس ایشو ہوتے ہیں وہ ایزیلی کنوے کر سکتے ہیں, اور دوسرے بھی بچے کی بات کو ایزیلی سمجھ سکتے ہیں. تو میڈم کتنا وقت لگتا ہے؟ صاحب نے کہا 1 سال سے زیادہ, میکسیمم کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 سے 2.5 سال لگا لے اگر پراپر ایکسرسائز ہو تو, دین ان کیس, ادروائز نہیں. ایسا ہو. آپ کتنے عرصے سے کر رہی ہیں اس معاملے میں شامل آپ بھی؟ میں تو سر کے ساتھ تو مجھے 1 سال ہو گئے ہیں. اچھا, ورنہ اس تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیشنٹ کا علاج کروا کے گیا, اسپیچ تھیراپی کی ضرورت ہے, تو پھر وہ بیچ میں اسکپ کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ بچے تو بیچ میں اسکپ کر دیتے, لیکن یہ تو پیرنٹس کو سوچنا چاہیے نا کہ ہم اسکپ نہ کریں. فری کا کام ہو رہا ہے اور ہم بڑی محنت سے بچے کو کام کرواتے ہیں, ہم سیشن لیتے ہیں باقاعدہ بچے کا, تو امپروومنٹ آتی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کو بتایا کہ کتنے آپریٹ ہوں گے بچے کے؟ سارا بتایا آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب کتنے آپریٹ ہونے ہیں بچے کے؟ اس بچے کا انشاءاللہ 1 ہی آپریشن ہوگا. اچھا. اور یہ بچہ انشاءاللہ بالکل صحیح بولے گا, اور انشاءاللہ یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. پتہ کہ ہم بھی یہ سن کے آئیں گے ڈاکٹر صاحب فری علاج چاہتے ہیں. میں کہا میں آپ لوگوں سے کنفرم کر لوں, فری ہے نا بھائی جان, ہے نا؟ تو فری تھی تو وہ اچھی بات ہے. آپ نے جا کے 4 لوگوں کو اور بتانا ہے تاکہ جن کو یہ پرابلم ہے بچوں کو ساری کی ساری دور. بڑے نیک کام کریں پوری ٹیم, ایسے ہی ہے نا؟ دعا کریں ان لوگوں کے لیے. آئیں بھائی, ڈاکٹر صاحب کے پیچھے بھی پیشنٹ موجود ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے میرا بھائی؟ ٹھیک ہے. بچے کا کب سے یہ ایشو ہے؟ کیا ہے؟ دکھایا تھا پہلے آپ نے کسی کو؟ دکھایا نہیں شروع سے ہی؟ کیوں؟ ویسے ہی میں کاروبار میں تھا صاحب. کیا کاروبار کرتے ہیں میرا بھائی؟ بھائی ایک پرچہ ہوا تھا, اس میں جیل گیا ہوا تھا, اس لیے. اللہ آپ کو اللہ رحم کرے. اللہ کام مزدوری شزوری کرتے ہیں آپ؟ ہاں ایسے ہی اب آ کے بچے کو دکھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی ہاں ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. اس سے پہلے آپریٹ ڈاکٹر صاحب نے کیا ابھی کہ نہیں کیا؟ نہیں, کیا کہا آپ کو بتائیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا فری آپریٹ ہوگا, اور پہلے ایک ہی آپریٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحب کیا سچویشن ہے اس بچے کی؟ بچے کا ہونٹ اور ناک کا مسئلہ ہے, تو بچے کا ہونٹ اور ناک دونوں کی سرجری آج ہو جائے گی, اور انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ بچہ کا ایسا آپریٹ ہو کہ کل کو یہ معاشرے میں جائے تو اس کو کسی کی بات نہ سننی پڑے, اور نہ کسی کو پتہ چلے کہ اس کا کوئی آپریٹ ہوا تھا. بالکل ایسے بھی بالکل ڈاکٹر صاحب کلیئر ہو جائے گا, مطلب ایک نارمل انسان کی طرح, ہماری طرح آپ کی میری طرح بالکل ہو جائے گا. ویسے ہی ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایک نارمل انسان ہوتا ہے. اور یہ بچے ان کا بہت اچھا آئی کیو ہوتا ہے, اور یہ بچے نارمل ہماری آپ کی طرح یہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, انجینئر بن سکتے ہیں, اور بہت پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر ٹوٹل کتنے آپریٹ ہوں گے اس بچے کا؟ انشاءاللہ 1 ہی آپریٹ ہوگا اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو بتایا گیا کہ کس وجہ سے ایسا ہوا؟ بتایا آپ نے؟ پوچھا تھا کسی سے بھی نہیں پوچھا؟ گھر والے نے کی کیا؟ گھر والے کیا اچانک رہن لگا. اچانک رہن چ بڑھی دے بات بچاری تے ہیں. ساری بہن آئی ہے نال؟ کلے آئے ہو تو پھر کی کیتا تسی؟ پھر اگلی باری چاند گرہن تے احتیاط کیتی پھر ہیں؟ ہاں جی. تو یہ بھی چنگا. ڈاکٹر صاحب یہ میڈم سے جاننا چاہوں, میڈم یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ نہیں یہ ریزن نہیں ہوتی ہے, یہ چاند گرہن یہ کچھ ایسا ایشو نہیں ہوتا ہے. یہ صرف جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہ تب ایشو ہوتے ہیں, کوئی خوراک کی کمی کی وجہ سے, کوئی میڈیسنس کی وجہ سے یہ ایشو ہوتے ہیں. یہ چاند گرہن یہ کوئی ایسی یہ نہیں ہے, وہ کوئی ریزن نہیں ہے. بڑا لوگ ڈرتے ہیں کہ جی میاں بیوی کو واک کرنی چاہیے. نہیں ایسے یہ فضول باتیں, یہ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مطلب ختم ہے یہ باقاعدہ ہم نے اسٹڈی کی ہے اس چیز کی. اچھا. اس سے پہلے شاید میں بھی یہی سوچتی تھی, لیکن جب ہم نے اسٹڈی کی اس چیز کی تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسی چیز کوئی نہیں. آگے مزید بھی ہم جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ادھر آئیں. السلام علیکم میری بہن, کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہاں جی. اللہ تعالیٰ صحت دے سارے بچے نو. کتنی عمر ہے بچے دی باجی؟ 3 ماہ. ہاں جی 3 ماہ. 3 ماہ. کہاں سے ہیں آپ؟ گرین ٹاؤن سے. اچھا لاہور سے ہیں آپ؟ ہاں جی. اس سے پہلے چیک کرایا آپ نے کسی کو؟ جی. کہاں پہ کروایا تھا؟
हॉस्पिटल का तो मुझे नहीं पता, उसका पापा लेके जाए। क्या कहा था उन्होंने जिनको चेक करवाया था? प्लेट लगाई थी इसकी, क्या लगाई थी? प्लेट तालु बना के ना ऊपर। फिर हम इधर आए तो उन्होंने बोला था कि 5 दिन ठीक पहले, नहीं था मामला। हाँ डॉक्टर ने बोला था 5 दिन पहले उतार देनी प्लेट। फिर इसका ऑपरेशन। अभी तो बच्चा माँ का है मेरी बहन, 3-4 माह का है, ऐसे ही है ना? हाँ जी। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, क्या सिचुएशन, मतलब उन्होंने पहले किसी को चेक करवाया? जी आगे दिखाओ। ये जब बच्ची पैदा हुई थी तो इन्होंने मुझे चेक कराया था, तो हमने इनका नेज़ोअल्वेओलर मोल्डिंग जो प्लेट होती है वो शुरू कराई थी। वो आमतौर पे 2 से 3 माह वो प्लेट लगी रहती है, जिससे बच्चे को फीड लेने में आसानी होती है और बच्चे का वज़न जल्दी पूरा हो जाता है। अब इस बच्चे का वज़न भी पूरा हो गया है, इसकी उम्र भी पूरी हो चुकी है। बच्चे की उम्र हो गई 3 माह और वज़न इसका 5.25 किलो के करीब हो गया। तो आज इस बच्ची के होंठ और नाक की हम सर्जरी करेंगे और तकरीबन 6 माह बाद बच्चे की हम तालू की सर्जरी करेंगे। इस बच्चे की 6 माह बाद होगी। डॉक्टर साहब बच्चा जितना छोटा हो उतना ऑपरेट आसान होता है या एज बढ़े तो तब आसान होता है? जो अच्छे बच्ची की सेफ्टी के लिए कम से कम 3 माह उम्र होना लाजमी है और 5 किलो वज़न होना ये पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है कि अगर बच्चे की कम से कम 3 माह उम्र हो। और अब जिनके पास पहले मेरी बहन गई थी चेक करवाने के लिए, उन्होंने प्लेट लगाई, वो तरीके का ठीक था? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये बेसिकली पीडियाट्रिशियन के पास गई हैं और पीडियाट्रिशियन को हमने पूरा वो एक चीज़ बताई थी कि हाउ टू डू और प्रोसीड क्या। फ्री ऑफ कॉस्ट उनके पास गई है? मैं कहूँ आपसे, आप जाने से पहले कहीं नहीं गई है? जी नहीं, ये हमारे पास ना। तो आम तो पहले कितने नहीं गए मेरी बहन, तुसी ना ऐसे ही आए हो सबसे पहले? नहीं, पहले भी गए थे। पहले भी आए थे? इधर ही आए थे? पैसे वैसे तो नहीं लगे आपके? नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है मेरी बहन, बड़ा नेक काम है और सब बड़ी अच्छी बात है। किधर जी? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान क्या हाल है आपका? ठीक है, आप ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह, बहुत बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। कहाँ से हैं आप? आज़ाद कश्मीर से। इतनी दूर से हैं, कैसे पता चला आपको कि यहाँ आना है? मैंने नेट पर देखा था इश्तिहार, फिर उसके बाद मैंने रब्ता किए। ठीक है। फिर मुझे बोला कि रमज़ान में बोला था 14 मार्च को, मैंने बोला था मैं कुरान सुना रहा हूँ, मैं रमज़ान के बाद आऊँगा। अच्छा जी, ठीक हो गया माशाल्लाह। रमज़ान ईद के बाद मैंने मैसेज किया, मुझे बोला इन्होंने कि 11 अप्रैल को आपने यहाँ पे आना है। जी। आप इससे पहले वहाँ कश्मीर में भी किसी को चेक करवाया था आपने? मेरा एक कज़न था, उसका ऑपरेशन हुआ था। फिर वहाँ कश्मीर में ही हुआ था? नहीं, इधर ही आए थे। अच्छा, इधर ही आए थे? इधर ही आए थे। कितनी साल पहले? कोई बात नहीं, खेलने दें। 6-7 साल पहले। वो ठीक हो गया था माशाल्लाह? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तब भी उसके पैसे नहीं लगे थे? नहीं लगे थे। आप कितने माशाल्लाह खुश नसीब हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक सबब बनाया है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है। जिनको पहले चेक कराया था उन्होंने क्या कहा था आपको? क्या पता है क्यों होता है? ये आइडिया है कोई? होंठ क्यों कटता है? नहीं, कोई भी ऐसे ज़हन में कोई बात हो, किसी ने बताई हो, क्यों, क्या वजह हो सकती है? पूछा नहीं किसी से कभी? कभी भी नहीं पूछा? आपको क्या लगता है? बताएं, कुछ नहीं लगता? डॉक्टर साहब कितना अरसा रहेगा बच्चा? माशाल्लाह लगता है कितना प्यारा है माशाल्लाह। इंशाल्लाह ये बच्चे का सिर्फ होंठ का मसला है और थोड़ा नाक का मसला है। तो ये बच्चा आज ऑपरेट होगा, कल चला जाएगा और इंशाल्लाह इस बच्चे का कोई निशान नहीं रहेगा इंशाल्लाह। और ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाएगा, अपना काम करेगा और किसी को बताने की भी जरूरत नहीं कि कभी ऑपरेट हुआ था या कोई मसला था। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैडम से मेरे ज़हन में सवाल है। मैडम, मैं जानना चाहूँगा, देखिए अभी तो बिल्कुल छोटा है, ये बच्चा है, वो बच्चा है, अभी ये लोग बोलने की कंडीशन में तो मैंने भी बोल नहीं सकते, लेकिन जब इनका ऑपरेट होगा, डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेशन के बाद ऐसे ही है, तो फिर आप इनको तब का टाइम देंगे? कितने साल बाद आए आप? नहीं, वो जब सर मेरे पास भेजेंगे उसके बाद तकरीबन जब बच्चा 2.5 साल का होता है ना, तब हम इसको बच्चे को स्पीच करवाते हैं। वो नॉर्मल हो चाहे इस कंडीशन में हो, बच्चे को 2.5 साल के बाद ही स्पीच स्टार्ट करवाते हैं। क्योंकि अभी बच्चे तो हैं तक, लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि ये बच्चा नॉर्मल बच्चों को तो हम 2.5 साल में करवाते हैं, लेकिन इस बच्चे की पूरा ये 2 साल में भी हम करवा सकते हैं, 1.5 साल में भी थोड़ा सा हम इसको स्टार्ट करवा सकते हैं, हल्का बोलना। हाँ, क्योंकि हम इसमें नहीं बोल भी लेते हैं बच्चे, लेकिन इसमें ज्यादा हाइपरनेज़ैलिटी होती है और आर्टिकुलेशन होती है। हाइपरनेज़ैलिटी के लिए हम थोड़ी सी एक्सरसाइज दे देंगे, जब तक बच्चा 2.5 साल का 2 साल का या मतलब 2.5 साल के करीब तक ना हो, तब तक थोड़ी सी एक्सरसाइज देंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉपर एक्सरसाइज। उसमें क्या करते हैं एक्सरसाइज में? उसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज होती है और आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम होती है बच्चों में, आर्टिकुलेशन। वो क्या चीज़ होती है? मैं आसान लफ्ज़ों में समझना चाह रहा हूं। अच्छा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज में हम, क्योंकि बच्चे जब सांस लेते हैं वॉकआउट कोर्स से, जब एयर पास होती है ना, तो क्लेफ्ट बच्चों की जो एयर पास होती है वो ज़्यादा नोज से होती है, नेजल साउंड। इसी वजह से हाइपरनेज़ैलिटी आ जाती है कि बच्चे जब कोई भी बात करते हैं तो वो ज़्यादा हवा नाक से खारिज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हाइपरनेज़ैलिटी बच्चों में ज़्यादा हो जाती है। तो हम एक्सरसाइज देते हैं कि नाक से हवा खारिज ना करे, ज़्यादा मुंह से करे। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में देते हैं
تو وہ یہ practice کرواتے 2 ہیں. سال کے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس ہاں وہ کر لیتے ہیں, کاپی کر لیتے ہیں. اچھا میڈم, کیونکہ بچے اس کے بعد ہم جو آرٹیکولیشن کے لیے ہم ٹنگ ایکسرسائزز بھی دیتے ہیں, بلوئنگ ایکسرسائز بھی دے سکتے ہیں, یعنی سرف کے بلبلے بنانا, غباروں میں ہوا بھرنا اور زبان کو اوپر نیچے یہ اس طرح الگ کرنا. یہ ایکسرسائزز ہم سٹارٹ میں دیتے ہیں, بولنے والی بھی ایکسرسائزز سٹارٹ میں ہم نہیں دیتے. میم نارمل ٹیم میں مطلب جو ہم نے بولنا شروع کیا, آپ نے بولنا شروع کیا, بچہ کس عمر میں بولنا شروع کر دیتا ہے؟ بچہ تو 1 سال میں ایک ورڈ بولنا شروع کر دیتا ہے, ماں یا بابا, ماں کہنا ہاں شروع کر دیتا ہے, ورڈز بولنا شروع کر دیتا ہے. لیکن میں وہی ایک بات اور جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, میں میڈم کی بات سے میں نے سانس والی بات کی تو ذہن میں آیا, اتنی عمر کے بچوں کو نا فیڈ لینے میں پرابلم بڑی ہوتی ہے, جیسے آپ نے اس کو بھی بات کی ہے, تو جب تک آپریٹ نہیں ہو رہا, ایک وقت گزر رہا ہے, اس دوران پھر کس طرح کرتے ہوں گے یہ؟ اس کے دو طریقے ہیں. فیڈنگ کے لیے نپلز بھی ہوتے ہیں, نپلز ہوتے ہیں اسپیشل ان بچوں کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان سے ہم بچے کو فیڈ کرواتے ہیں. اچھا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا تھا میڈم, کیونکہ آپ کے پاس جب پہنچے پھر تو آپ نے ایک بہترین چیز پرووائڈ کر دی. بالکل بالکل. آپ کے پاس آنے سے پہلے جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیا کر رہا ہوتا ہے, یا وہ فیڈنگ کس طرح کروا دیتے ہیں؟ فیڈنگ نپلز ہوتے ہیں نا, اور بچے کی پوزیشن میں ہم اس طرح بٹھاتے ہیں کہ وہ لیٹا ہوا نہ ہو ماں کی گود میں. آپ کے پاس آنے سے پہلے اور آنے کے بعد بھی, مطلب آنے سے پہلے یہ کہ لیفٹ کا بچے کو ایشو ہوتا ہے تو وہ زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ سانس کی نالی میں نہ دودھ یا پانی یا خوراک چلی جائے, اس کی پوزیشن کا بس خیال رکھنا ہوتا ہے. ہاں, وہ میں ان سے بھی بلکہ پوچھنا چاہوں گا, بچوں کو جو فیڈ کروانی پڑتی ہے, پلانا پڑتا ہے آپ نا پیدائشی طور پہ ہے نا, تو اس کو کیا مشکل پیش آئی ہے؟ پھر آپ کو آتی نہیں تھی مشکل پیش؟ 1-2 بار دودھ پلاتے ہوئے بس بچے جو ہے نا. کس طرح وہ آپ روئی سے پلاتے تھے؟ پھر نہیں, چمچ سے. مدر فیڈ تو نہیں ہو سکتی؟ چمچ سے میری بہن چمچ سے کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. کیا حال ہے میرا بھائی؟ ٹھیک, بیٹھے یار, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یار کدھر سے ہیں آپ؟ میں سر آیا شرکپور شریف سے. ہاں جی, شرکپور شریف سے. آپ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ کر آئے؟ جی, فیس بک پہ دیکھا تھا. جی, کب رابطہ کیا تھا آپ نے؟ یہ تقریباً 8-10 دن پہلے. تو کیا رسپانس ملا تھا آپ کو؟ تو انہوں نے بولا تھا, پکچر وغیرہ سینڈ کی تھی بیٹے کی میں نے, تو ایج وغیرہ پوچھی تھی, تو انہوں نے بولا کہ آپ 11 تاریخ کو صبح 8 بجے آ جائیں. کیا بتایا ڈاکٹر صاحب نے, میڈم نے؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ آپریشن ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا کیا خامی بتائی تھی بچے کے اندر, کیا کیا پرابلم آئی ہوئی ہے؟ پرابلم فی الحال سے یہ ہونٹ کی ہے صرف, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بچے کا ساتھ لگا ہوا؟ جی, ایسا ہی ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا, سب کو ہی پتہ ہے کہ فری آف کاسٹ ہے, لیکن اس کی وجہ کیا بنی ہوگی ایسی پرابلم ہونے کی, معلوم ہے آپ کو؟ زیادہ تو رشتے دار یہی بتا رہے کہ اچانک آنا ہے. ہاں, لوگ یہی بولتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہی ہے؟ کبھی کبھی لگا ہی ہوگا. کیونکہ میرے ماشاء اللہ 4 بچے ہیں. اچھا, تو 3 بچوں کو میں نے کوئی میڈیسن وغیرہ نہیں کھائی. اچھا, تو یہ بیٹا جب ہونے والا تو ڈاکٹروں کے لحاظ سے جو میڈیسن دی تھی وہ سب کھائی تھی. تو زیادہ تر یہ بولتے ہیں میڈیسن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ چانگرہ کا مسئلہ ہے. اچھا, زیادہ لوگ یہی بولتے ہیں. جی, لیکن خیر ادھر سے کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے تندرستی دفعہ میں میڈم بات بہت جگہ ایک ہی ہوتی ہے. ہاں جی, وہ بس ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے, لیکن نا مسلس بچے کے نا جوائنٹ نہیں ہو پاتے. وہ بتایا نا ریزنس کیا ہوتی ہے, میڈیسنس ہو جاتی ہے, کوئی سائڈ افیکٹ کر جاتی ہے میڈیسن, یا کوئی خوراک کی کمی ہو جاتی ہے مدر میں, جس کی وجہ سے بچے کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں نا پراپر مطلب مسل پراپر جوائنٹس نہیں ہو پاتے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے. اور یہ بالکل ہونٹ جڑا ہوا ہے. ہاں جی, مطلب ہاں جی جی, دانتوں کے ہاں ہونٹ بھی ہوتے ہیں, اور بعد میں اوپر اگر لانگ جائے تو وہ اوپر کلیفٹ بھی ہو جاتا ہے ہونٹ کے ساتھ ساتھ. بچے کے لیے کتنی دیر کا آپریٹ چلنا ہے؟ کتنی دیر کا, کتنے آپریٹ چلیں گے اس بچے کے لیے؟ آپریٹ ہوں گے نا. ایکچولی اس بچے کا لپ, پیلٹ اور نوز تینوں تین ہے. تو بچے کا لپ اور نوز آج آپریٹ ہو جائے گا, پیلٹ آفٹر 6 months آپریٹ ہوگا. پھر آپ نے کوشچن پوچھا فیڈنگ کا, تو فیڈنگ کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ہمارے پاس جب بچہ آتا ہے تو اگر تو بچہ فیڈ لے رہا ہو اسموتھلی کمفرٹیبلی تو ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے, اور ہم ماں کو کہتے ہیں صرف آپ نے پوزیشن چینج کر لینی ہے, بچے کو اٹھا کے بٹھا کے دودھ پلانا ہے. اور ایک ہمارے پاس کلیفٹ نپل ہوتی ہے جو بچے کو ہم پیرنٹس کو ہم فری آف کاسٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ بچے کی فیڈنگ کنٹینیو کریں. وہ بچے جو فیڈ نہیں لے سکتے, جن کی سکنگ ڈیولپ نہیں ہوتی, یا وہ بچے جو کہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, ان کو ہم نیزو الویولر مولڈنگ کے لیے دے دیتے ہیں, جو کہ پلیٹ لگا دیتے ہیں. جس طرح وہ آپ کو بچے نے, ماں نے بھی کہا کہ ہمیں ایک پلیٹ کے لیے بنا کے دے دی گئی تاکہ بچہ فیڈ لے سکے. تو یہ 2 سٹیپس ہوتے ہیں. ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اچھا فیڈ لے گا تو جلدی وزن پورا ہوگا, جلدی آپریٹ ہوگا, اور بچہ اپنی لائف شروع کر سکے گا. بات وہی ہے کہ جو آپ تک پہنچ گیا تو وہ ایزیلی آپریٹ کروا سکے. ایک تو ہمارے پروگرام کے اندر بھی لوگ آپ کو دیکھیں گے, ہم اس میں نمبر بھی ڈسپلے کریں گے جیسے میں نے بتایا تھا. اور کون کون سے طریقے کار ہیں لوگوں کو آپ تک پہنچنے کے, ڈاکٹر صاحب مطلب ڈاکٹر صاحب تک پہنچ جائے؟
اس کا یہی طریقہ ہے کہ کوئی بھی بچہ کسی بھی علاقے میں ہے، میں آپ کو اپنی ٹیم کے جو باقی ممبرز ہیں، جو کہ میں کہوں گا کہ جن کی جو خاموش ہیروز ہیں، جو کہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان میں ہمارے ایک تو اچھا ادھر جو ملوائے میں کہ باہر ہیں جی اچھا ہمارے نرسنگ ٹیم اور جو سوشل موبلائزر ہیں، جس طرح سید طاہر صاحب ہیں، سید طاہر صاحب ہمارے ساتھ تقریباً 4 سالوں سے کام کر رہے ہیں، اور فلی ڈیووٹیڈ ایکٹیو، یعنی کوئی بھی پیرنٹس جو پریشان ہوتا ہے وہ رات 1 بجے بھی کال کر لے تو سید طاہر صاحب یا صفدر صاحب یہ ریفیوز نہیں کرتے، ان کو پورا گائیڈ کرتے ہیں پیشنٹ کو کس طرح فیڈ کرنا ہے، کس طرح لیٹانا ہے، کس طرح بٹھانا ہے، ہمارے پاس کب آنا ہے، کس ڈیٹ کو آنا ہے، کن کن احتیاطوں سے آنا ہے، تاکہ مریض کو بار بار آنا جانے کی جو حیصل ہے وہ بچ سکے۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کی تعریف کر دی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں جو کلپ دیکھ رہے ہوں کہ نہیں یار مجھے گل کی تھی، یہ دیکھ لیجیے گا تعریف ہو گئی ساری۔ نہیں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم جن پیشنٹس جو ہمیں کال کرتے ہیں انہیں بہت اچھا رسپانس کرتے ہیں۔ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی پیشنٹ ہمارے پاس آئے وہ ہم سے خوش ہو کے جائے، کہ وہ ہم سے ناراض ہو کے نہ جائے۔ ہم بار بار پیشنٹس کو یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کسی نے کوئی پیسے کی ڈیمانڈ کیا تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ کوئی بھی پیشنٹس جو بھی آتا ہے، ایون کہ پری آپ پوسٹ آپ جو بھی کسی کی بھی میڈیسن ہے، کوئی بھی کسی سے بھی کچھ بھی نہیں لیا جاتا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ نیکی کا کام ہے اور بہت بڑا، تبھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے شو کر رہے ہیں جی تاکہ مزید لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگ یہاں پہ آپریٹ کروانے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو نا کوئی پرابلم کسی کو پیسوں ویسوں کی کلیئر ہو گئی؟ جی کلیئر، آئیں آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آگے چلتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی ہم لوگ وارڈ سے باہر آ چکے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اب ہم نیچے آپریشن تھیٹر میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو آپریشن تھیٹر ہے وہاں پہ ہمارے پیڈیاٹرک اینستھیٹسٹ ہیں ڈاکٹر حسن رضا، جو کہ انچارج ہیں اینستھیزیا اور آئی سی یو کے۔ اینستھیزیا وہی کہتے ہیں نا بے ہوش کر دیتے ہیں؟ جی بے ہوش۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، اور اس کے لیے ہم نے جو اسپیشلسٹ اینستھیٹسٹ ہیں وہ جو کہ پھر ورکنگ ایکسپیرینس ان کا پیڈیاٹرک اینستھیزیا کا ہے، تقریباً وہ ہمارے ساتھ 4 سال سے پیڈیاٹرک اینستھیٹسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اور وہ بھی فری آف کاسٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اسی معاملے میں کر رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہماری ٹیم ممبرز میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ اسی طرح چلتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں وہ سوال جو میں نے پورے شو میں نہیں کیا بھی کرنا چاہوں گا، آپ نے اس کو جیسے بیان کرنا کر دیجیے گا۔ دیکھیں آپ مختلف ہاسپٹل میں جا کے کام کریں، ہاسپٹل کی اپنی بجلی، اپنا سسٹم، اپنا وہ سارا مینیج آپ خود کرتے ہیں یا ہاسپٹل بھی اس میں کوئی کنٹریبیوشن کرتا ہے؟ کوئی ہاسپٹل بھی ہاسپٹلز ہمارے ساتھ سپورٹ ان اے سینس کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور ان کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ ایک خیراتی کام ہے، تو وہ کچھ ہاسپٹلز ہیں جو کہ ہم سے منیمل جو پاسبل چارجز ہیں وہ لے لیتے ہیں، منیمل پاسبل چارجز لیتے ہیں، تو ان اور ہمیں بیسٹ پاسبل سروسز دیتے ہیں، اس کا ہمیں یہ بینیفٹ ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ ہاسپٹل ہیں، کوہاٹ والے ہیں، یہ تمام ہاسپٹلز ہمارے ساتھ ہماری ٹیم ممبر ہیں، صحیح، اور جو بندہ ہمیں اچھی سروس دیتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مطلب جو پورا ساتھ دیتا ہے آپ کے نیک کام کے لیے۔ اچھا ہم لوگ ابھی کہاں ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ سرجن آفس ہے۔ کون کون سے ڈاکٹرز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں شامل؟ آپ کہتے ہیں نا خاص ڈاکٹر صاحب کا ایک نام لے، ڈاکٹر حسن رضا ہمارے ساتھ ہیں، پیڈیاٹرک اینستھیٹسٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل آپ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی جانب سے بھی، تمام دیکھنے والوں کی جانب سے بھی، کہ آپ واقعی وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو ایک مسیحی کا ہوتا ہے۔ آپ کی اپریشیشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو ہمارا کانفیڈنس اور بوسٹ کر جاتا ہے۔ آپ زیادہ اس قابل ہیں، آپ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالے اور آپ لوگ مزید ایسا کام کرتے رہیں، اور آپ کو دیکھا دیکھی وہ باقی لوگ بھی کریں جن کی فیسز لاکھوں میں ہیں، اور جب تک ان کی فیس ادا باہر ریسیپشن پہ نہیں کی جاتی نا، اندر نہیں جا سکتے۔ بڑی کھلی سی بڑی سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے غریب لوگ ہیں کہ وہ پیسہ نہیں ہے لیکن وہ علاج چاہتے ہیں، آپ غریبوں کا علاج کر رہے ہیں، بالکل، اور فری آف کاسٹ۔ امیر بھی آتے ہوں گے، نوٹ والے بھی آتے ہوں گے، لیکن انہی کا حصہ نکل کے یہاں کا لگ رہا ہے۔ وہی ہو گیا کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں دیا تو کسی کا حصہ دیا، بالکل ایسے وہ اللہ آپ کے ذریعے نکلوا رہا ہے، یہ سمجھ ہمیں تو یہی لگ رہا ہے۔ جی بالکل آپ ایسے کیا ڈیوٹی میں شامل ہے؟ میں پیڈیاٹرک اینستھیٹسٹ ہوں۔ میں سر کے صاحب رضا الہی سے ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ جیسے لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہم نے یہ مشن شروع کیا ہے تاکہ ہم یہ اپنے مشن کو آگے تک بڑھائیں۔ آپ کا بڑا مشکل ہوتا ہے، میں ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا ہوں، ہوش کرنا، بالا اٹھانا، جی میں وہ ایسے پوچھ سکتا ایسے بالکل ایسے ڈفرینٹ بچے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کمپلیکیشنز کے ساتھ آتے ہیں، تو ان کو پری آپ اسسمنٹ ان کی کرنی ہوتی ہے، پھر ان کو آپریشن کے لیے بھی ہوش کرنا ہوتا ہے، اور ہر بچے کا الگ ایک پروٹوکول ہوتا ہے جس کے اکارڈنگ ہمیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، بچے کو بھی ہوش کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو ہوش میں لے کے آنا پڑتا ہے۔ تو یہ کمپلیکیٹڈ کام بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو آپ یہی کام آپ ہفتے میں کتنی بار کر رہے ہیں یا مہینے میں کتنی بار کر رہے ہیں؟ یہ ہم مہینے میں 4 سے 5 دفعہ
کبھی دل نہیں کیا کہ تھوڑا سا تو پڑھا دیا کہ نا سر مجھے پیسے آ ہی جاتا ہوگا؟ جی جی ضرور بالکل پکڑا دیتے ہیں پیسے تھوڑے بہت؟ نہیں کہتے بھی ہیں لیکن ہم پیسے نہیں لیتے, ہم نے فری آف کاسٹ. آپ یہ کاروبار اللہ سے کر رہے ہیں, بالکل آپ کی تجارت اللہ سے کر رہے ہیں, یہ وہاں سے آنا ہے. ہم صرف کہتے ہیں کہ ہمیں دعا دیں. ڈاکٹر صاحب نے مجھے بھی بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کہا نا کہ ابھی پرسنل ہاسپٹل کوئی نہیں ہے, آپ مفتی ہاسپٹل میں جا کرتے ہیں. میں نے آپ سے آف دا ریکارڈ بات کی تھی کہ اگر آپ ایسا ایک اچھا اور نیک کام کر رہے ہیں نا, یہ مدد اللہ کی آنی ہے, کوئی پتہ نہیں کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ہاسپٹل دے اسی کام کے لیے. پھر تسی بھولنا نا انشاءاللہ کہ آپ ایک نیک کام کر کے ایک نیک کام کر کے آگے اس کا جو پروسیس ہے الحمدللہ وہ سٹارٹ ہم نے کر دی ہے. ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے کرینیوفیشل کلیفٹ ویلفیئر ایسوسیشن, وہ رجسٹرڈ ہو گئی ہے. اب اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ ٹیم ممبر بننا چاہتا ہے, ہمیں سپورٹ کرنا چاہتا ہے, تو بائی چانس بات اللہ کا فضل ہے آج ہی وہ گڈ نیوز آئی ہے کہ ہمارا بینک اکاؤنٹ اوپن ہوا ہے. ایٹ 10:30 I received a message from the bank کہ جی آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا. اب آپ کو کوئی سپورٹ کرنا چاہے آپ اسے اکاؤنٹ نمبر تو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کی اس بات سے نا مجھے ایک بات یاد آئی, ہم نے نا کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام کیا تھا, شاید آپ کی نظروں سے گزرا لیکن دیکھنے والوں کی نظروں میں ہے. اس بندے کے نا 1 مرلے کا گھر تھا, 1 مرلے کا گھر تو ہے نا, اس کی چھت نہیں تھی, اس نے صرف فلیکسس لگائی ہوئی تھی. ہم اس سے پروگرام کرنے گئے اور وہ کسی ایک فیک نام سے, ایک فاؤنڈیشن کے نام سے پیسے دے چکا تھا چھت ڈلوانے کے لیے. اس پروگرام کو باہر تک دیکھا گیا, یو کے تک دیکھا گیا, اور اس بندے کی یو کے سے بھی ایڈ آئی, لاہور سے بھی کچھ لوگوں نے مدد کی اس کی. تو میرے خیال سے اس کے معاملہ حل ہو چکا, اور وہ ایڈ ہم نے اس تک پہنچائی. آپ نے جو بات کی ہے, میں بھی یہاں دیکھنے والوں کو یہی کہوں گا کہ وہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو کریں گے. آپ اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کا بتا دیجیے گا, کیونکہ میں آپ کا نمبر اپنے پروگرام میں چلاؤں گا کہ آپ کا نمبر چلتا رہے, اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ لوگوں کے لیے ہیلپ ہے, آپ کی مدد ہے. میں آپریشن تھیٹر دیکھنا چاہوں گا ضرور انشاءاللہ. اب میں آپ کو صفدر صاحب, یہ ہمارے سوشل موبلائزر ہیں, جتنے جو پیشنٹس کو کیٹر کرنا, آپریشن تھیٹر تک لانا, ان کو آپریشن تھیٹر میں کیئر کرنا, باہر اٹینڈنٹس جو پریشان ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, ان کو ٹیک کیئر کرنا, ان کو گائیڈ کرنا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. اب آپریشن کے بعد مریض کو اس پوزیشن میں کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, بچے کی کنڈیشن, تو وہ صفدر صاحب ہیں ہمارے, یہ ہمارے ساتھ گزشتہ 2 سے 2.5 سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. صفدر صاحب آپ کا کام کیا ویسے؟ پھر مریض کو وغیرہ کو لے کر آ رہا, ان کی کیئر کرنا, بعد میں دیکھ رہا آپریٹ کے بعد اسٹیبل ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بچے کا. تنگ نہیں آ رہا تھا بار بار لوگ, دیکھیں بندہ نا بار بار اپنی اولاد کے لیے پوچھتا ہے, بھائی جان میری باری کب آئے گی, میرا بچہ ٹھیک کب ہوگا, جلدی آپریٹ کر لیں یا جلدی کروا دیں, مجھے وقت جلدی لے دیں. اس صورت میں کبھی تنگی نہیں ہوئی؟ نہیں اس طرح کا بالکل کبھی تنگی نہیں ہوئی. مطلب پیشنٹ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, خیر ہے, نہیں اس طرح کرتے, تنگ تو کرتے ہیں لیکن پھر ہمارا کام ہے ان کو دیکھنا, ان کی ٹیک کیئر کرنا, وہ سارا ہمارا ہی ہے. پھر غصے سے بات کریں گے, کچھ کہیں گے تو وہ اچھا نہیں لگتا. اتنا کچھ تو اگر آپ نیک کام کریں پھر نیک بن کے رہنا پڑے گا بھائی جان, پھر کرنا پڑے گا نا, وہ زبردستی کوئی نہیں ہے, وہ پھر آپ کے دل کی اپنی تسلی ہے کہ ہم اچھا کریں یا نہ کریں, ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہوا ہے, جو آپ کے آپریشن تھیٹر کو ہم اگر دیکھ نہیں پائیں گے نا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں ویڈیو بھیج دیجیے گا, ہم اپنی اسکرین پہ یہاں پہ چلتی رہیں گی, بلکہ چلتی رہیں گی, وہ لوگ دیکھتے رہیں گے. آپ کی طرف سے آخری کو پیغام ہے تو آپ بتائیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں یا اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا بچہ ہے جو کہ پیدائشی طور پہ جس کا ہونٹ یا تالو کٹ ہے, تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں. آپ کا بچہ ہمارا بچہ ہے, ہم اس کا جتنا بھی علاج ہوگا, جتنا ایکسپینس آئے گا, وہ ہم فری آف کاسٹ کریں گے. اور آپ لوگوں نے صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ بچے کو جب بھی دودھ پلانا ہے تو اٹھا کے بٹھا کے دودھ پلانا ہے, تاکہ بچے کی سانس کی نالی میں یا کان کے نالی میں دودھ نہ جائے, ورنہ بچے کا سینہ خراب ہوتا رہے گا, بار بار ہوتا رہے گا. یہ ان بچوں کے لیے جن کے ہونٹ کٹے ہوتے ہیں, جن کے تالو کٹے ہوں یا ہونٹ کٹے ہوں. تو یہ میرا میسج ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پوری ٹیم سے ملا ہوں میں, ڈاکٹر وسیم ہمایوں صاحب کی, حضرت ڈاکٹر حسن صاحب بھی تھے, صفدر موجود تھے, سید طاہر نام بتایا تھا, ہاں سید طاہر جو ہمیں ملے ہیں. اس کے بعد پوری ایک ٹیم ہے جو یہ سب سلسلہ آگے لے کر چل رہی ہے. اور یہاں پر یہ بات کہنی بالکل غلط نہیں ہوگی, جو میں پہلے بھی کہا, ابھی تھوڑی دیر میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ وہ کام کیا جا رہا ہے جس کی امید ہم ہر ڈاکٹر سے یا ہر ہاسپٹل میں نہیں کر سکتے. میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں. آپ اگر ایک اچھے سرجن کے پاس بھی جاتے ہیں نا, سب سے پہلے آپ کو مہینوں میں ٹائم لینا پڑے گا ایک پرائیویٹ علاج کے لیے. سرکاری ہاسپٹلس کے جو حال ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. تبھی آج کل یہی بات نہیں چھڑی ہوئی ہے کہ جی سرکاری ہاسپٹلس کو ہی نجکاری کر دی جائے گی, پرائیویٹائز کر دیا جائے گا. لیکن وہاں پہ بھی بہت سے محکمہ صحت کے ملازمین ہیں جس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات پہ میں واپس آتا ہوں کہ ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اب ان کا یہ سلسلہ شروع ہونے لگا ہے, اب ان کا بھی اکاؤنٹ نمبر موجود ہے, اور
فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے ہر اس بچے کا جس کا ہونٹ کٹا ہے یا جس کی تعلق کا مسئلہ ہے, سرجری کو لے کے کوئی بھی میٹر ہے, وہ بچے کا جو پہنچ گیا وہ یہاں پر آ گیا, اس کا علاج ہو گیا. اب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کسی اور ٹی وی اسکرین پہ نہیں تھے, لیکن سوشل میڈیا پہ ان کا ایڈ چلتا رہا. سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوئے لوگ آئے, اور آپ نے سنا بھی میرے پروگرام میں کہ آزاد کشمیر سے بھی آئے ہیں اور مختلف شہروں سے بھی لوگ آئے ہیں, اور جو پہنچ گیا اس کا فری آف کاسٹ علاج ہوا. اب پھر وہی بات جو شروع میں بھی کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس عزت سے بھی نوازا ہے کہ ایک حادثہ پیش آتا ہے کہ جب بچے کے دونوں ہاتھ کٹ جاتے ہیں وہ دوبارہ جوڑے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے, اور اللہ کے حکم سے ہی وہ آج ہاتھ اس بچے کے پھر سے کام کریں. تو یہ خاص شفا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ہاتھ میں دی ہے. تو اللہ کرے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی بچے کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہو کہ پیدا ہوتی ہے, اس کا تعلق کٹاؤ یا ہونٹ کٹاؤ. لیکن قدرت ہے, دنیا ہے, وقت ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, انسانی بیماریاں بھی ہیں, پرابلم بھی ہے, ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ موجود ہیں جو آپ کی مدد کے لیے ہوں گے. اور اگر کوئی انہیں سپورٹ کرنا چاہتا ہے, ان کی مدد کرنا چاہتا ہے, کوئی باہر سے فنڈنگ بھیجنا چاہتا ہے, تو آپ ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر کے ان کا موبائل نمبر لے کے اپنی تصدیق کر کے, اپنی تسلی کر کے اس نیک کام میں شامل ہو سکتے ہیں. پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محمد عاطف بھٹی اور ٹیم آپ کی آواز کو اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.